صدر ذی وقار گرامی قدر محترم المقام جناب الحاج محمد یاسین اقبال صاحب زید شرفہ، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ نورانی محفل پاک ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ درس قرآن و حدیث کی یہ نورانی محفل قمری مہینے محرم الحرام شریف کے دوسرے عشرے میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یوم عاشوراء محرم شریف کی 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں ملک عراق کے شہر کوفہ کے قرب و جوار میں ایک تاریخی میدان ہے جس کا نام میدان کربلا ہے۔ اس تاریخی میدان میں حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ ہوا جس میں خانوادہ نبوت نے، حضور کے خاندان نے، اہل بیت اطہار نے ایسی بے مثال، لازوال اور عدیم النظیر قربانیاں پیش کیں۔ سیدنا امام عالی مرتبت، امام عالی وقار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ آنے والے اعوان و انصار میں سے 72 نفوس قدسیہ کی قربانی دی، اور سب سے آخر میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ان قربانیوں کے بدولت، شہادت کربلا کی بدولت آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ جتنی گنشلیں اسلام میں بہار ہے، یہ تصدق ہے ان شہداء کا جنہیں شہدائے کربلا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قربانیاں دیں اور دین کو بچا لیا۔ شریعت اسلامیہ کی حدوں کو پامال جب کیا جا رہا تھا تو ان حدود اللہ کو بچانے کے لیے، شریعت اسلامیہ کو بچانے کے لیے، دین اسلام کے شعائر کو بچانے کے لیے خاندان نبوت نے قربانیاں دی تھیں۔ آج ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی عظیم دولت اور دین جیسی عظیم نعمت آج ہمارے دامن میں موجود ہے۔ یہ کربلا کا تاریخی واقعہ اور حادثہ کربلا اور سانحہ کربلا، اس کے حقائق کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، یہ قربانیاں کیوں دی گئیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا، ان ساری باتوں کا جواب اور ان سارے سوالات کا جواب عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک رباعی کے اندر حقائق کربلا کو اجاگر فرمایا۔
دیکھیے کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کربلا کا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ آخری مصرع جو ہے اس میں فلسفہ کربلا کو بیان کر دیا، کیونکہ یہ دو شخصیات کی جنگ نہ تھی بلکہ دو نظریات کی جنگ تھی، دو فلسفے تھے جو آپس میں ٹکرائے تھے، دو نظریات تھے جن کی جنگ ہوئی کربلا کے میدان میں۔ ایک نظریے کا نام حسینیت تھا اور دوسرے نظریے کا نام یزیدیت تھا۔ حق جو ہے اس نے حسینیت کی صورت میں کربلا میں نمودار ہوا، اور باطل جو ہے اس نے یزیدیت کا روپ دھارا کربلا میں۔ اعلاء کلمت الحق، دین کی بقا اور دین کی سلامتی کی جنگ لڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس آخری مصرے میں بیان کیا کہ سرداد نداد در دست یزید، کہ امام علی مقام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ باطل قوت کے سامنے جھکے نہیں، نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں نہ سرنڈر کیا ہے، بلکہ باطل کے سامنے ڈٹ گئے حضرت امام، اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا لیکن سر کٹوا دیا آپ نے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، یہ ہے کربلا، کہ سر کٹوا دیا ہے لیکن یزید بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہی قربانی تھی کربلا میں، کہ باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام علی مقام نے مقابلہ کیا یزیدیت کا اور باطل کا۔ اس لیے کہ یزید اقتدار میں آیا تھا سن 60 ہجری میں۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز کی پابندی اس نے ختم کر دی۔ اسلام میں جو سب سے بڑا فرض ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کا اہم ترین، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے بنیادی رکن نماز ہے، اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ تو یزید بدبخت نے پہلا کام یہ کیا کہ نماز کی پابندی اس نے ختم کر دی، اٹھا دی پابندی۔ اس کے بعد اس نے شراب نوشی سر عام کی جانے لگی، اور جوا کھیلنے کے اڈے قائم ہو گئے، یہاں تک کہ عریانی، فحاشی، فسق و فجور اور بدی کو اس کے دور میں رواج دیا گیا۔ زنا جو ہے اس کے دور میں عام تھا، خود بھی وہ فاسق، فاجر، ظالم، آمر، جابر، زانی اور شرابی قسم کا حکمران تھا۔ لہذا امام علی مرتبت اسے عیاشیوں سے روکتے تھے، عیاشیوں اور بدماشیوں سے۔ اگر وہ رکاوٹ محسوس کرتا تھا یزید کہ میری جو عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، میرا فسق و فجور جو ہے، اگر حسین زندہ رہے تو وہ مجھے پکڑ کریں گے، مجھے روکے اور ٹوکیں گے ان کاموں سے، لہذا اس نے یہ کام کیا کہ امام حسین سے بیعت طلب کی کہ آپ میری بیعت کر لیں، میری حکمرانی، میرے اقتدار کو تسلیم کریں۔ وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے میں اپنی من مانی نہیں کر سکتا، یہ میری عیاشیاں، یہ بدماشیاں، یہ نہیں چلیں گی،
لہذا اس نے لشکر کشی کی اور 10,000 کا لشکر بھیجا، 10,000 کا لشکر، اشقیاء 10,000 کی تعداد میں اسلحہ سے لیس ہو کر میدان کربلا میں آئے تھے، اور امام علی مرتبت، امام علی وقار، راقب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگو قبا، نور نظر علی المرتضیٰ، جگر گوشہ زہرا بطول، امام علی مقام 145 نفوس قدسیہ کو لے کر اعلاء کلمت الحق کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ سے آپ کربلا کی طرف تشریف لے گئے۔ آج کچھ ناہنجار قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اقتدار پہ قبضہ کرنے گئے تھے، وہ جنگ کرنے گئے تھے، وہ حکومت لینے کے لیے گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل قافلہ 145 افراد پر مشتمل تھا، 145 افراد، اس میں خواتین تھیں اہل بیت اطہار کی، مخدرات عصمت پاک بعض بیبیاں تھیں، اور اسی 145 کے کاروان اہل بیت میں اور قافلہ اہل بیت میں 6 مہینے کے چھوٹے سے علی اصغر تھے۔ تو جو جنگ کرنے کے لیے جائے، لڑنے کے لیے جائے، وہ عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ اقتدار پہ قبضہ کرنا ہوتا تو 6 مہینے کے بچوں کا کیا کام تھا، وہ جنگ کرنے گئے تھے۔ لہذا امام علی مقام تو اہل کوفہ کی دعوت پر گئے تھے، 12,000 خط لکھے تھے کوفے والوں نے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں یزید ایک فاسق فاجر ظالم و جابر عامر حکمران ہے، اس کے فسق و فجور سے ہمیں نجات دلائیں۔ وہ تو اس لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ جب کوفہ میں تو جانے ہی نہیں دیا۔ کوفہ سے باہر ایک میدان کربلا، 12,000 کی فوج لے کر ابن سعد پہلے وہاں موجود تھا، اور 61 ہجری میں 2 محرم کو میرے امام علی مقام مدینہ پاک سے مکہ پاک آئے، اور مکہ پاک سے کربلا میں 2 محرم کو پہنچے۔ کوفے میں تو انہیں جانے نہیں دیا گیا، وہ تو کربلا میں گھیر لیا گیا۔ 145 کا یہ نورانی قافلہ اور یہ قدسی صفات کے حامل نہایت ہی اللہ کے مقرب اور پیاری شخصیتیں اور ہستیاں، آل بیت اطہار کی مقدس بیبیاں، یہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یہ تو کوفیوں کی دعوت پر گئے تھے کہ دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور یزید کے فسق و فجور سے قوم کو نجات دلانی ہے۔ وہاں انہوں نے گھیرا ڈال لیا، 12,000 افراد نے گھیرا ڈالا۔ کتنے لوگوں کو؟ 145 آدمیوں کا۔ کتنے بزدل ہیں کہ 145 سے مقابلہ کرنے کے لیے 10,000 لے کے آئے۔ پھر میرے نبی پاک کے خاندان اور گھرانے نے، جسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، کربلا کے اندر ایسی تاریخ رقم کی، یزید نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، لیکن میرے امام پاک نے اور حضور کے خاندان کی مقدس بیویوں نے صبر کی بھی آخری حد کر دی۔ یزید ظلم کی آخری حدوں کو چھونے لگا، یزید کا جور و ظلم اپنے انتہا کو پہنچا، اور رب کعبہ کی قسم ہے میرے حسین نے بھی ایسا صبر کیا جیسا قیامت تک کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 145 آدمیوں کو گھیرا ڈال لیا گیا۔ 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے۔ عمر بن سعد
کوفے کا گورنر ابن زیاد، وہاں سے ہدایات آ رہی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو ایک ظالم جابر فاسق و فاجر عامر حکمران ہے، تو حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا امام علی مقام نے 3 شرطیں رکھی مذاکرات میں کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں، میرے ساتھ پردے دار عورتیں ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں جنگ کرنے تو آیا نہیں، نہ لڑنے آیا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے اگر واپس نہیں جانے دے رہے تم تو مجھے یزید سے میری ملاقات کراؤ، میں اس سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کروں گا کہ میں تیری بیعت کیوں نہیں کر رہا، اپنے سارے معاملات کو صحیح کرو، اگر نہیں کرتے تو میں تو بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ بھی شرط منظور نہیں تمہیں، یزید سے بھی میری ملاقات نہیں کراتے، بات نہیں کراتے کہ میں اسے وجہ بتاؤں کہ بیعت نہ کرنے کی آخر وجہ کیا ہے، میں معاملات اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی شرط ہمیں منظور نہیں۔ فرمایا مجھے واپس جانے دو، یہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا کہ پھر تیسری میری شرط یہ ہے کہ مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں اسلامی سرحد کے بارڈر پہ جا کے وہاں ڈیرا لگا لیتا ہوں، وہ زندگی بچ گئی ہے وہاں گزار لوں گا جا کے۔ لیکن ابن سعد عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایک ہی بات کی گئی، ادھر سے 3 نکات رکھے گئے، 3 پوائنٹ پر بات کی گئی، مگر انہوں نے ایک ہی پوائنٹ پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یا یزید کی بیعت کرو، نہیں کرتے بیعت تو پھر قتل کریں گے آپ کو، بس دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ لہذا امام علی مقام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن حسین کبھی بھی یزید بدبخت فاسق فاجر ظالم عامر اور جابر حکمران کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بس 7 محرم کو یہ مذاکرات جو ہے ناکام ہو گئے اور 10 محرم الحرام کو یہ خونی حادثہ پیش آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، جنگ اسے جنگ نہ کہیے بلکہ یہ ہوا کہ خانوادہ نبوت کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان کو گھیرا ڈال دیا، 145 عورتوں سمیت کل قافلہ 145 آدمی، بچے بھی ہیں، گھیرا ڈال لیا گیا۔ اور پھر یہ محمدی کچھار کے شیر تھے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ پھر جب گھیرے میں آ گئے نا تو جان بچانا فرض ہے، آپ نے پھر اپنی جانیں بچانے کے لیے اور دین بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ کیا تھا کہ حضرت غازی عباس علمدار جنہیں کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے کے لیے مشکیزہ لے کر نہر فرات پہ گئے تھے، لیکن 7 محرم کو نہر فرات پہ پہرا بٹھا دیا گیا اور یزید کا آرڈر تھا، ابن زیاد نے حکم نامہ بھیجا تھا کہ چرند پانی پئیں، درند پانی پئیں، ہر مخلوق کو نہر فرات سے پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن آرڈر بڑا سخت ہے کہ نبی کے گھرانے کا کوئی فرد یہاں سے نہ پانی پی سکے گا نہ پانی لے سکے گا۔ 7 محرم الحرام کو نہر فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم پانی بند ہے حضور کے خاندان پہ اور گھرانے پہ۔ 3 دن کے پیاسے اور بھوکے سادات کرام 10 محرم کو گھیرے میں لے لیا کہ بیعت کرو یزید کی، اگر نہیں کرتے تو پھر تیار ہو جاؤ، آپ کو قتل کریں گے۔ پھر شہادتیں شروع ہو گئیں، بڑے مختصر وقت میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار کے بازو قلم کیا گیا جس میں مشکیزہ تھا،
پھر آپ نے دوسرے بازو میں لیا، وہ بھی قلم کر دیا گیا، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا، مشکیزے میں تیر مارا اور سارا پانی زمین پہ گر گیا، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس کو بھی برچھا مارا اور شہید کر دیا مار۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے اس گھرانے اور خاندان کے وہ مقدس افراد جن میں امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن، ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن، ایک بیٹے کا نام عمر بن حسن، ایک بیٹے کا نام عثمان بن حسن، یہ کربلا میں شہید کیے گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، کربلا کے اندر شہید کیے گئے۔ اور میرے امام علی مقام کے 18 سال کے جوان حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین کے 2 چھوٹے چھوٹے بھانجے تھے، سیدہ زینب کے صاحبزادے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام جو ہے وہ اون تھا۔ یہ 2 ننھے ننھے بچے تھے چھوٹے، ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ سب شہادتیں ہو گئی تو 6 ماہ کے علی اصغر امام حسین نے یوں انہیں اٹھایا ہوا تھا اپنی گود کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری عداوت و دشمنی میرے ساتھ تو ہو سکتی ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے چھوٹا سا، اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ تو ایک بدبخت حرمل نام تھا اس کا، اس نے تیر چلایا اور وہ تیر جو ہے حضرت علی اصغر کے گلے میں آ کے پیوست ہو گیا، اور امام حسین کے ہاتھوں میں حضرت علی اصغر نے شہادت پائی۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، اور پھر آخر میں اکیلے امام علی مقام رہ گئے، گھیرے میں لے لیا حضرت امام کو۔ میرے امام دفاع کرتے رہے اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، کئی یزیدیوں کو مقابلے میں آتے تھے، آپ کاٹ دیتے تھے، بہت سے یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر ابن سعد نے کہا کہ اگر اس طرح تم مقابلہ کرتے رہے تو یہ تو تمہیں ختم کر دے گا حسین، لہذا آرڈر یہ آیا کہ ایک امام حسین کو گھیرے میں لے کر چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں سپاہیوں کو حکم ہوا کہ پھیل جاؤ اور چاروں طرف سے تیر چلانا شروع کر دو۔ میرے امام علی مقام تنے تنہا گھوڑے کے اوپر سوار تھے، ایسا نازک وقت آیا کہ سامنے سے بھی تیر، پیچھے سے بھی تیر، دائیں سے بھی تیر، بائیں سے بھی تیر، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی۔ سیدنا امام علی وقار کے جسد اقدس پر 360 تیر لگے، 360 تیر آپ کے جسم پہ لگے، اور آپ اتنا خون بہہ گیا امام علی مقام کا کہ آپ گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب زمین پہ آئے تو آپ نے شمر ذلدوشن آگے بڑھا اور امام علی مقام کی گردن کاٹنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ بدبخت، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز ترک نہیں کی، نہ کبھی کوئی نماز میری قضا ہوئی ہے، میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ نہیں، جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، میں تو مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، میں دوگانا پڑھوں گا مسافر والی نماز 2 رکعتیں زور کی، اور مجھے یہ نماز پڑھ لینے دے، تو اپنا کام کر لینا۔ میرے امام علی مقام نے صلاۃ المسافر دوگانا پڑھا، اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے امام علی مقام کہ شمر بدبخت نے امام پاک کی گردن کاٹ لی، این نماز کی حالت میں، این سجدے کی حالت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ کربلا کے میدان میں
امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں، اور صبر بھی ایسا کیا جیسا کوئی صبر کر سکتا نہیں۔ آپ کی شہادت واقع ہو گئی، ظالموں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، سر کاٹ کر نیزے کے اوپر لٹکا لیا خولی بدبخت نے، اور امام پاک کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے، جس سے امام پاک کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، سر کاٹ کے نیزے کے اوپر رکھ لیا۔ 72 افراد کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں، 72 شہدائے کربلا۔ 11 محرم اگلا دن آیا، ابن سعد نے جتنے ان کے کربلا میں قتل ہوئے تھے نا یزیدی لشکر کے، ان کے جنازے بھی پڑے، ان کی قبریں بنا کے دفن بھی کر دیا، لیکن ظلم کی انتہا تھی کہ کربلا میں حضور کا خاندان، حضور کا قبیلہ، اہل بیت کا کاروان، 72 افراد شہید ہوئے، لیکن ایک کا بھی جنازہ نہیں پڑھا گیا، ایک کی بھی قبر بنا کے دفن نہیں کیا گیا۔ اپنے مقتولین کے جنازے پڑے، قبروں میں دفن کر دیا، اور 11 محرم کو کربلا سے واپسی شروع ہو گئی۔ یہ واپسی کس طرف تھی؟ کوفہ کی طرف، کیونکہ کوفے کا گورنر جو ابن زیاد نے سب کچھ کروایا یزید کے کہنے پہ، اس نے کہا کہ اس سارے قافلے کو قیدی بنا لو، گرفتار کر لو۔ پورے 145 نفوس قدسیہ میں سے مردوں میں سے صرف ایک مرد بچے تھے، حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے، جن کا نام ہے علی بن حسین، جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے علی بن حسین، زین العابدین ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، کیونکہ یہ عبادت گزار تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، لہذا ان کا لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک لقب آپ کا سجاد ہے۔ ایک ہی شخصیت زندہ باقی بچی تھی، باقی سب مرد شہید ہو گئے، بچے بھی جوان بھی۔ مخدرات عصمت پاک باز بیویاں بچ گئیں۔ ان ظالموں نے 11 محرم کو حضرت زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی، اور حضور کے خاندان کی تمام مقدس بیویاں سب کو گھیرا ڈال کر قید کر لیا، اور 72 افراد کے سر کاٹ کر نیزوں پہ لے لیے۔ بدبخت خولی جو ہے، اس نے ہاتھ میں امام حسین کے سر اقدس والا نیزہ اس نے پکڑا ہوا تھا۔ کربلا سے یہ قافلہ چلا اور کوفہ میں پہنچ گیا، کربلا کے قریب ہی کوفہ تھا، اور وہاں گورنر ہاؤس تھا، کوفے کا گورنر ہاؤس، جہاں ابن زیاد، اس کا ایک نام ابن مرجانہ بھی ہے ابن زیاد کا، اس کے پاس یہ کٹے ہوئے سر کوفے کے بازاروں اور گلیوں میں پھرایا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ جو یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا وہی اشر ہوگا جو ان کا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ اور اب تیسرا دن آ گیا نا کربلا میں، 10 محرم کو واقع کربلا پیش آیا، 11 اور 12 محرم کو کربلا کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، پنڈ تھا، بستی تھی، جس کا نام غادریہ تھا۔ وہاں حضور کے اہل بیت کے بڑے ماننے والے محب لوگ تھے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کربلا میں جب واقعہ ہوا، شہادتیں ہوں گی بعد میں پتہ چلا، اور انہیں پتہ چلا کہ یزیدیوں نے اپنے قتل ہونے والوں کے تو جنازے پڑھ کے دفن کر دیا ہے، لیکن حضور کے خاندان، حضور کے اہل بیت، نہ ان کی قبریں بنائی، نہ جنازے پڑے، ان کے بے گوروں کا کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اس گاؤں غادریہ کے لوگ آئے، انہوں نے حضور کے خاندان کے اجساد مبارکہ پر نماز جنازہ پڑھی، ان کی قبریں بنا کر 72 افراد کو کربلا میں دفن کیا تھا۔
امام حسین کا دھڑ مبارک وہ تو کربلا میں دفن ہو گیا، اور سر اقدس نیزے پہ اٹھا کر اور 72 شہداء کے سر کوفے کے بازاروں میں پھرائے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں جا کر کے وہ سر 72 دکھائے گئے کہ یہ دیکھیے بغاوت کو کچل دیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزیدیوں کا قصور نہیں تھا، یہ روایت ذرا غور سے سنیے، تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ابن زیاد ابن مرجانہ نے ایک چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، چھڑی جیسے بڑے آفیسر کے ہاتھ میں آپ سٹک دیکھتے ہیں نا پکڑی ہوتی ہے، اس نے وہ سٹک پکڑی ہوئی تھی، اور امام سیدنا امام عرش مقام نواسہ رسول جگر گوشائے بطول نواسہ سید الابرار سخی لجپال حسین پاک کے سر اقدس کے ہونٹوں پر اور دانتوں پر ابن مرجانہ ابن زیاد جو ہے وہ چھڑیاں مارنے لگا، معاذ اللہ، زور زور سے چھڑیاں مارنے لگا، کہنے لگا دیکھو ایک باغی ہے اپنے انجام کو پہنچ گیا، معاذ اللہ۔ حضور کے ایک صحابی جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ امام پاک شہید ہو گئے کربلا میں، اور ان کا قافلہ واپس کوفہ آیا ہے، یہاں سے دمشق جائے گا۔ وہ امام علی مقام کی زیارت کے لیے ابن زیاد کے دربار میں چلے گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا ابن زیاد ابن مرجانہ بدنہاد میرے امام پاک کے دانتوں پر ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ کمینے اور بدبخت، جن دانتوں اور ہونٹوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے اپنے نبی پاک کو دیکھا ہے، حضور ان دانتوں کو بھی چوما کرتے تھے، ان ہونٹوں کو بھی میرے آقا بوسہ لیا کرتے تھے۔ فرمایا دنیا کے کتے کمینے، تجھے حیا نہیں آتا؟ یہاں تو نبی پاک بوسے دیتے تھے، ہونٹ بھی سرکار چومتے تھے، ان دانتوں کو حضور چومتے تھے حسین پاک کے، تو چھڑیاں مار رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تجھے میں قتل کرا دیتا۔ آپ نے فرمایا کمینے، میرے بڑھاپے کا تجھے لحاظ ہے، اور ان کے رسول اللہ کے نواسے ہونے کا حیا نہیں آیا تجھے؟ وہ ابن زیاد ابن مرجانہ پہ لعنت بیچتے ہوئے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ یزید ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ سارے کوفے والے جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اہل کوفہ جب جمع ہوئے تو ابن زیاد نے بہت بڑا اجتماع تھا، چونکہ وہ گورنر تھا، اس نے سارے لوگوں کو کہا جمع ہو جاؤ۔ ممبر پہ چڑھ گیا اور خطبہ دینے لگا، معاذ اللہ، اور امام حسین کے بارے میں بہت نازیبا کلمات کہے، اور یزید کی تعریف کرنے لگا۔ ایک نابینا اہل بیت کے غلام اور محب تھے حضرت عفیف، وہ نابینا تھے، وہ مسجد میں ہی رہتے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے، نابینا آدمی تھے۔ وہ مجمع میں اکیلے کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا او کمینے، تو حسین پاک کے خلاف بک بک کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتا؟ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ الزہرا کے جگر پارے ہیں، تجھے ان کا حیا نہیں، شرم نہیں تجھے؟ اس نے قتل کرنا چاہا حضرت عفیف کو، ان کی برادری کے آدمی مسجد میں تھے، انہوں نے گھیرے میں لے لیا، بچا لیا، اور گھر چھوڑ آئے کہ یہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دے، ہم آپ کو گھر چھوڑ آتے ہیں، آپ نابینا ہیں۔ یہ برادری کے لوگ گھر چھوڑ کے آئے نا، اس بدبخت نے سپاہیوں کو تھوڑی دیر بعد بھیجا، حضرت عفیف کو گرفتار کرا کے گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر تلوار مار کے ان کی گردن کاٹ دی۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ وہ عظیم شہید ہیں، نابینا محب اہل بیت، جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ امام پاک کا سر اقدس کوفے کے بازار میں لے کے جا رہے تھے،
تو دیکھا کہ امام پاک کا سر اقدس جو ہے خولی نے نیزہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس نیزے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی قرآن پڑھتا جا رہا ہے، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس آیت پہ پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب تر نشانیاں ہیں۔ جب اس آیت پہ وہ پہنچا نا قرآن پڑھنے والا، امام پاک کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ